بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی ایک سورت پڑھ لو۔ اگر تم پر جادو کیا گیا ہے، اگر تم کسی نظر بد کا شکار ہو، یا اگر تم کسی تعویذ گنڈے کی وجہ سے پریشانی محسوس کر رہے ہو، تو انشاءاللہ تعالی اس سورت کی برکت سے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سورت اتنی عظیم ہے کہ جس کو بھی یہ معمول بنا کر پڑھنے کی توفیق ملی، اس نے خود اپنی زندگی میں حیرت انگیز روحانی تبدیلی دیکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں، اس کے سکون میں، اس کی صحت میں اور اس کے دل و دماغ میں نور بھر دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم سب کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے تو ہم کبھی بھی اس کو چھوڑنا گوارا نہ کریں۔ یہ سورت ہے سورہ یاسین۔ جی ہاں، قرآن مجید کی 36ویں سورت سورہ یاسین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، یعنی یہ سورت ایسی برکت والی ہے کہ جب کسی کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت اس کے لیے آسانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت سے سخت جادو، بد اثرات اور شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سورت میں وہ تاثیر اور روحانیت ہے کہ اگر اسے سچے دل سے نماز فجر کے بعد پڑھا جائے تو انسان ہر قسم کی روحانی بیماری، نظر بد، شیطانی حملے، جادو اور تعویذ کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اگر کسی پر کالا جادو کیا گیا ہو، کسی کے رزق کی بندش ہو، یا کسی کو سوتے میں خوف محسوس ہو، یا کوئی شخص غیر معمولی ڈر اور وسوسوں کا شکار ہو، تو وہ روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین ایک مرتبہ ضرور پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ اول و آخر درود ابراہیمی یا درود پاک پڑھ لے، اور پڑھتے وقت مکمل یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین ہر اس شخص کے لیے ہے جو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی پر جادو ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتا ہے، دل گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، بدن پر بھاری پن آ جاتا ہے اور اس کے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن سورہ یاسین کی باقاعدہ تلاوت ایسے تمام اثرات کو زائل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں مختلف اہم موضوعات کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ توحید، رسالت، قیامت، جنت و دوزخ، نیک لوگوں کا انجام، برے لوگوں کا انجام اور اللہ کی قدرت کے دلائل۔ یہی موضوعات ہمارے دل میں ایمان کی حرارت پیدا کرتے ہیں، جو ہمارے اندر روحانی طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ شیطان اور جادوگر انہی کمزوری ایمان والوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ لہذا جب انسان سورہ یاسین کو روزانہ صبح کے وقت دل لگا کر پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر جادو ہوا ہو، یا تمہارے رزق میں رکاوٹ ہو، یا تمہارے دشمن تمہیں نقصان پہنچا رہے ہوں، تو تم فجر کے وقت سورہ یاسین کو روزانہ 7 دن تک پڑھو اور ہر روز اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تم خود دیکھو گے کہ تمہارے حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا جیسے ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، جیسے ہمیں دوبارہ زندہ دلی حاصل ہو گئی ہو، جیسے ہمیں نئی روحانی توانائی مل گئی ہو۔ سورہ یاسین کا ہر لفظ برکت سے بھرپور ہے۔ اس کی آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی اللہ کا حکم تو صرف اتنا ہوتا ہے
کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، تو اگر وہ چاہے تو ہمارے اوپر کیے گئے جادو کو بھی لمحوں میں ختم کر سکتا ہے۔ بزرگوں سے منقول ہے کہ سورہ یاسین کو اگر ایک صاف پانی پر پڑھا جائے اور اس پانی کو دم کر کے پیا جائے یا گھر کے کونوں میں چھڑکا جائے تو اس سے گھریلو ناچاکیاں، نحوست، جادو اور دیگر روحانی مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر اگر کسی کو خوابوں میں ڈراؤنے مناظر نظر آتے ہوں یا کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس پر کچھ ہے تو وہ سورہ یاسین کے اس عمل کو ضرور آزمائے۔ اس کے لیے مخصوص کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، بس وضو کی حالت میں فجر کے بعد تنہائی میں سورہ یاسین کو مکمل توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، درمیان میں بات چیت نہ کی جائے اور مکمل ایمان و یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ اپنے کلام کی برکت سے ہر مصیبت کو دور فرما دے۔ سورہ یاسین کا یہ عمل صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو کسی پریشانی کا شکار ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسے اپنا روزانہ کا معمول بنا لے، کیونکہ یہ روحانی تحفظ کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ قرآن کا دل ہے، اور جو شخص قرآن کے دل سے تعلق جوڑ لیتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو پھر نہ کوئی جادو اثر کرتا ہے، نہ کوئی دشمن کامیاب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی تعویذ کام کرتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو روزانہ سورہ یاسین سے منور کریں اور اپنے گھر میں برکتیں لائیں۔ جو بہنیں یا بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سکون ہو، ان کے رشتے درست ہوں، ان کے بچوں پر کسی کی نظر نہ لگے، ان کے کاروبار میں ترقی ہو یا وہ کسی بھی پریشانی میں ہوں، تو وہ سورہ یاسین کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کسی کا جادو یا اثر نہ ہو، اور اگر ہو بھی گیا ہو تو ختم ہو جائے، تو آج سے ہی عزم کر لیں کہ روزانہ سورہ یاسین کو نماز فجر کے بعد ضرور پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ سورہ یاسین ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جو ہر قسم کی باطنی بیماری، جادو، تعویذ، وسوسہ، شیطانی اثرات، نظر بد، خوف، بے برکتی، ناچاکی، نفرت، حسد اور پریشانی کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے پڑھی جائے، یقین کے ساتھ پڑھی جائے اور روزانہ پڑھی جائے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس عمل کو خود بھی اپنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور جو بھائی بہن اس ویڈیو کو سن رہے ہیں وہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو یا آپ کے دل میں کوئی روحانی کیفیت پیدا ہوئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل اسلام کی باتیں اس کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ اس پیغام کو سمجھ سکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے والا بنائے اور روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔